السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ زندگی بالکل اچانک پلٹ جاتی ہے؟ صبح سب ٹھیک ہوتا ہے، لیکن دوپہر تک کوئی بڑی مصیبت آ کر دستک دے دیتی ہے۔ گھریلو جھگڑے ہو، کاروبار میں خسارہ ہو، خاندانی رشتوں میں دراڑ آ جائے، یا کوئی ایسا کام بگڑ جائے جس کی تلافی ممکن نہ لگے۔ ایسی گھڑی میں انسان سمجھ نہیں پاتا کہ کیا کرے، سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے یا بے بسی میں ادھر ادھر بھاگتا ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا جو خود ہمارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ مصیبت کی گٹائی چٹ جاتی ہے، راہیں کھلتی چلی جاتی ہے اور دل کو ایسا سکون ملتا ہے جیسے کوئی بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ یہ وظیفہ ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، مصیبت آنا کوئی نئی بات نہیں، یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ خوف، بھوک، مال اور جان کی کمی اور پلوں کے نقصان سے۔ لیکن جب مصیبت آتی ہے تو ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ یا تو کوئی گھبراہٹ، یا اللہ سے شکوہ، یا پھر مادی حل کی دوڑ۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ اصل کارساز اللہ ہے۔ اس لیے سب سے پہلے قدم ہے اپنی لاچاری کا اعتراف، اور پھر اللہ کی طرف رجوع۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا، جس کو اللہ کافی ہو اس کو کسی کی ضرورت نہیں۔ اور یہی وہ کلید ہے جو ہم آج سیکھنے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی پر بڑی مصیبت آئے وہ یہ پڑھے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، یہ کلمہ ہر خوف زدہ کو امن دیتا ہے اور ہر پریشان کو سکون بخشتا ہے۔ آپ سوچ رہوں گے کہ 3 بار پڑھنا کافی ہے؟ نہیں، حدیث میں کثرت کے ساتھ پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے، یعنی جب تک مصیبت ٹل نہ جائے آپ یہ وظیفہ بار بار پڑھیں، صبح شام ہر نماز کے بعد، یا جب بھی پریشانی شدید ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غم کی کیفیت طاری ہوتی تو آپ اپنا دست مبارک سر اقدس کے بالوں میں پھیرتے، داڑھی مبارک کی بالوں میں ہاتھ پھیرتے، گہرا سانس لیتے اور یہ پڑھتے، حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ یہ سنت ہے بھائیو۔ اگر آپ بھی پریشانی میں سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، بال کھینچتے ہیں، یا بے چینی سے داڑھی میں انگلیاں پھیرتے ہیں، اس حرکت کو سنت میں بدل دیجیے۔ ہاتھ پھیرے، سانس لیجیے اور زبان سے یہ کلمات جاری کیجیے۔ یہ نہ صرف روحانی علاج ہے بلکہ نفسیاتی طور پر بھی آپ کو فوری سکون ملتا ہے۔ اس عظیم کلمے کی ترجمہ سمجھیے، حسبنا اللہ یعنی اللہ ہمیں کافی ہے، ہم کسی اور کی ضرورت نہیں، ونعم الوکیل اور وہ بہترین کارساز ہے۔ جب آپ کہتے ہیں اللہ ہی کافی ہے تو آپ کا یہ اعلان کر رہے ہیں، میں نے اپنی تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دی، خواہ وہ رزق کا مسئلہ ہو، صحت کا، اولاد کا، یا کوئی عدالتی جھگڑا۔ جب آپ کہتے ہیں وہ بہترین کارساز ہے تو آپ اللہ کی حکمت پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ حل آپ کی سوچ سے مختلف ہو، وہ آپ کے لیے بہتر ہی کرے گا۔ یاد رکھیں، توکل کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ دھو کر بیٹھ جائے، بلکہ آپ اپنی پوری کوشش کریں، پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ یہ کلمہ آپ کو وہ طاقت دیتا ہے۔ یہ وظیفہ صرف الفاظ نہیں، یہ اللہ کی برگزیدہ بندوں کا طریقہ رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مظالم کی آگ میں ڈالی گئی تو ان کی زبان پر یہی تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قوم طائف پتھر ماری، آپ نے خون بہتا دیکھ کر یہی کلمہ پڑھا۔ صحابہ کرام نے غزوہ احزاب میں جب تینوں اطراف سے لشکروں کا سامنا کیا تو اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا، اور جب مومنوں نے احزاب لشکروں کو دیکھا تو کہنے لگے، یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔
اور اس نے ان کا ایمان اور تسلی میں اضافہ کر دیا، اور وہ پڑھ رہے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو آپ عملی طور پر اس وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہو، خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی، فوراً کہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، 1 بار، 3 بار یا 11 بار، یا جتنی کثرت سے چاہیے۔ صبح اور شام کم از کم 3 بار پڑھے۔ ہر نماز کے بعد 3 یا 7 بار پڑھنا بہت افضل ہے۔ دل سے اللہ پر یقین ہو، حلال روزی کی کوشش ہو، گناہوں سے توبہ بھی اس کے ساتھ رکھے، کیونکہ بعضی مصیبتیں گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ آخر میں یاد رکھے، یہ وظیفہ محض ایک دعا نہیں، یہ اللہ سے رشتہ قائم کرنے کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے۔ جب آپ کہتے ہیں اللہ کافی ہے، تو آپ دنیا کی تمام فکروں سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ کلمہ صبح پڑھے گا، اللہ اس دن بھر کی تمام پریشانیوں سے کفایت کرے گا، اور جو شام کو پڑھے گا، اللہ اسے رات بھر کی ہر مصیبت سے محفوظ رکھے گا۔ تو آئیے آج سے ہم اس سنت کو اپنائیں، خود بھی پڑھیں اور گھر والوں کو سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہر پریشانی کو دور فرمائے، ہر تنگی کو کشادگی میں بدل دے، اور ہمیں حقیقی توکل نصیب فرمائیے۔